واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں میں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا. اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ وہ اپنی گود میں بچے لیں اور پالیں. اس وقت ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا. وہاں اس بچے کی اچھی پرورش کی جاتی تھی, اچھی نشو نما کی جاتی تھی. چنانچہ یہ عورتیں وہاں سے چلیں کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گی, وہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لیں گی, ان کو پالیں گی, ان کی اچھی پرورش کریں گی اور ہم انعام لیں گی. ان 10 عورتوں میں سے ایک کا نام حلیمہ سعدیہ تھا. ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی. گدھی کے اوپر سامان تھا اور اونٹنی کے اوپر حلیمہ اور ان کے خاوند بیٹھے ہوئے تھے. حلیمہ کے پاس دودھ پینے والا ایک بچہ بھی تھا. ان کی اونٹنی بہت لاغر اور کمزور تھی. جب 10 عورتیں چلیں تو 9 عورتیں آگے نکل گئیں, حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. اب وہ عورتیں 2-3 مرتبہ تو راستے میں رکی کہ ان کو ساتھ لے کے جاتی ہیں, ہمارے سفر کا ساتھی ہے, لیکن اونٹنی اتنی سلو تھی, اتنی لاغر تھی کہ وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی. تو ان عورتوں نے کہا کہ حلیمہ یہ نہ ہو کہ تمہارے انتظار میں رات ہو جائے اور ہم لیٹ ہو جائیں, تو ہمیں مکہ مکرمہ جلدی پہنچنا ہے تو ہم چلتی ہیں. ان میں سے ہر ایک عورت کی چاہت تھی کسی امیر باپ کے بیٹے کو گود لیں تاکہ وہ محنت کریں تو اس کا پھل زیادہ ملے. چنانچہ سب عورتیں وہاں پہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیر لوگوں کے بیٹوں کو گود میں لے لیا. عورتیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بارے میں پوچھتی. جب پتہ چلتا کہ وہ فوت ہو گئیں تو سوچتی یہ بچہ تو یتیم ہے, اس کا ہمیں کیا انعام ملے گا. چنانچہ چلی جاتی. جب آنے والی عورتیں واپس جاتی تو بی بی آمنہ کے دل پہ ایک زخم لگتا, غم بڑھ جاتا. انہیں حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی. ان عورتوں کا آنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے جانا وہ ان کو غمگین کر دیا کرتا تھا. دل پہ ایک بھاری ضرب لگتی تھی. سوچتی ہوں گی کاش آج حضرت عبداللہ زندہ ہوتے, وہ اس بچے کے لیے اچھا لباس لاتے, کھلونے لاتے, اس کو سیر کرواتے. بی بی آمنہ اپنے غم میں یہ باتیں سوچ رہی تھی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے, جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ رب العزت عرش پہ بلائیں گے, جن کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر شاہی عطا فرمائیں گے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچی. انہیں اور تو کوئی بچہ نہ ملا. پتہ چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا ہے. وہاں میرے مولا جس نے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک ہی رہ گیا, جس نے ایک قرآن کی طرف بلانا تھا وہ ایک ہی رہ گیا. اب بی بی حلیمہ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. چنانچہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس نے سوچا کہ میں اس بچے کو جا کے دیکھتی ہوں اور اس کو اڈاپٹ کرتی ہوں, اس کو اپناتی ہوں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے, اوپر چادر اڑائی گئی تھی. بی بی حلیمہ نے جیسے ہی چادر اتاری تو بچے نے آنکھیں کھولیں اور اس نے مسکرا کے دیکھا. ان کی مسکراہٹ میں ایسی جاذبیت تھی, ایسی کشش تھی, ایسا انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ اپنا دل دے بیٹھی. اپنے خاوند سے پوچھنے لگی اگرچہ ہمیں اس بچے کا زیادہ انعام تو نہیں ملے گا کہ اس بچے کا والد زندہ نہیں ہے, یہ یتیم ہے, مگر اس بچے کی مسکراہٹیں میرے دل کو تسلی اور سکون دیں گی, میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں. چنانچہ خاوند نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا عسى اللہ ان يجعل لنا فيه برکہ, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما دے. یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, 10 عورتوں میں سے 9 عورتوں نے اپنی نظر کو اسباب کے اوپر رکھا. ان کی نظر یہ تھی کہ ان بچوں کے والد امیر ہیں, موجود ہیں, ہم جب بچوں کی پرورش کریں گے ہمیں زیادہ انعام ملے گا. حلیمہ سعدیہ ایک ایسی تھی کہ
کہ جن کے خامن کی نظر اللہ کی بھیجی ہوئی برکت کے اوپر تھی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا۔ کیا وجوہات تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ وہ حلم والی تھی، ان کی طبیعت میں حلم تھا۔ کئی دفعہ ماں کی طبیعت میں اگر حلم نہ ہو تو غصے میں آ کے بچے کو تھپڑ مار دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، اور یہ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی پرورش ہونی تھی۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایسی عورت کو پسند کیا جس کا ظرف بڑا تھا، جس کا حوصلہ بڑا تھا، جلدی غصے میں نہیں آتی تھی، حلم والی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نظر مخلوق پہ نہیں تھی، ان کی نظر خالق کائنات پہ تھی، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تھی۔ لوگوں، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، جو مخلوق کی جیب پہ نظر رکھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کے گھر پہ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر رکھتا ہے وہ اس نے بے مثال کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اتنی خوش ہوئی کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔